بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فیلو لرنرز۔ آج ہم لیکچر نمبر 16 کنزیومر بینکنگ کا شروع کر رہے ہیں، اور جیسے کہ ہماری پریکٹس رہی ہے، لیٹس ہیو اے بریف ریکیپ آف دا پریویس لیکچر نمبر 15۔ اس لیکچر میں ہم نے آپ کے ساتھ جو چیزیں ڈسکس کیں وہ بیسیکلی گروتھ کے حوالے سے تھیں کہ ان کنزیومر بینکنگ دی ٹائپس آف گروتھ، آبویسلی دیر آر نمبر آف پرسپیکٹیو کہہ لیں یا نمبر آف اپروچز کہہ لیں گروتھ کی۔ ہم نے جو آپ کے ساتھ شیئر کی اور وچ از بیسڈ آن اے رپورٹ اینڈ اے اسٹڈی آف سم یورپین اینڈ نارتھ امریکن بینکس اینڈ 4 چائنیز بینک، ایک لیڈنگ کنسلٹنگ فرم نے یہ اسٹڈی کنڈکٹ کی تھی، اور اس کا بیسس یہی تھا کہ اس اسٹڈی کے دوران انہوں نے اس چیز کو ہائی لائٹ کیا کہ ان آرڈر ٹو گرو organically through revenue generation, not by simply cost cutting, in the sense کہ جو profit کی growth ہے ultimately it should come mainly through the revenue growth, not by cutting the cost۔ اس میں جو انہوں نے یہ اسٹڈی کی، اور ظاہر ہے اسٹریٹجی جو مختلف بینکس تھے ان کے ساتھ ڈسکشن ہوا، اور جو کنسنسس سامنے آیا وہ یہ تھا کہ جو ایگزسٹنگ کسٹمرز ہیں ان کو ٹارگیٹ کیا جائے۔ وہ ایک انہوں نے گریڈ بنایا 4 کوارڈرنٹس کا، جس کے اندر انہوں نے یہ چیز ہائی لائٹ کی، یہ چیز انالائز کی کہ جو وہ کوارڈرنٹ جس کے اندر جو کسٹمر پوٹینشیل جو ہے وچ از ہائی بٹ شیئر آف دا والیٹ از لو، تو دیٹ از ان اے وے از دا انٹیپڈ گولڈ۔ ان کے مطابق یہ کوارڈرنٹ تھا، یہ سیگمنٹ تھا جس میں ضرورت تھی کہ بینکس جو ہیں اس سیگمنٹ کو توجہ دیں۔ تو باقی سیگمنٹس تھے ان کے خیال سے اس کے اندر جو لیول انہوں نے اچیو کر لیا تھا، اس کے اندر جو کسٹمرز تھے جن کو وہ سروس دے رہے تھے یا پروڈکٹس آفر کر رہے تھے، وہ آلریڈی دے ور میکنگ گڈ منی آؤٹ آف دیٹ، اور اس میں یہ تھا کہ شیئر آف دا والیٹ زیادہ تھا۔ اس پرٹیکولر سیگمنٹ میں شیئر آف دا والیٹ کم تھا، اور انڈر اے کمپیٹیٹیو سچویشن جہاں پر مزید نئے کسٹمر ایکوائر کرنے کی اپرچونیٹیز نہیں ہیں، آئی تھنک این آلٹرنیٹیو لاجیکلی ریمینز کہ آپ موجودہ کسٹمر کے اس کو ٹیپ کریں، اور اس کے لیے ظاہر ہے پھر ایک آپ کو اسٹرکچرڈ اپروچ کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے ہم نے آپ کے ساتھ بہت ساری چیزیں شیئر کی، جس میں یہ آسپیکٹ تھا کہ جو ریونیو گروتھ ہوگی وہ اگر شیئر آف دا والیٹ کو بڑھانے سے ہوگی تو اس کی کیا امپلیکیشنز ہوں گی، اس کا کیا امپیکٹ آئے گا، اور اس کے لیے بینک کو کیا کیا میجرز لینے پڑیں گے۔ ہم نے کچھ تفصیل کے ساتھ آپ کے ساتھ چیزیں ڈسکس کیں، اور ہم نے آپ کو بتایا کہ یہ جو سیگمنٹ ہے اس کے اندر جو لوگ ہوتے ہیں، جو اس سیگمنٹ میں آپ نے جن لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے ایز کمپیئر ٹو ادر سیگمنٹ، ان کی ایک مخصوص ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، ان کا جو بیہیویئر پیٹرن ہوتا ہے، تو ان سب کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ جو ان کی نیڈز ہیں ان کو کیٹر کرنے کے لیے ظاہر ہے کہ ضرورت ہے ایک ایسے سیٹ اپ کی، ایک ایسی سسٹم کی، یا ایک ایسے آپ کہہ لیں کہ اپروچ کی، جس میں یہ کسٹمرز جو ہیں، یہ جو سیگمنٹ ہے اس کا، وہ فیل کریں کہ ان کو جو اٹینڈ کیا جا رہا ہے، کیونکہ اس سیگمنٹ کے کسٹمر کی ٹینڈنسی ہے کہ وہ جو ہیں وہ کمپیئر کرتے ہیں، پرائسز کو بھی کمپیئر کرتے ہیں، مختلف فیچرز کو، تو وہ بہت پرٹیکولر ہوتے ہیں۔ آلدو ان کا آپ یہ کہہ لیں کہ وہ جو سیگمنٹ ہے ان ٹرمز آف دیئر ریسورسز، ان ٹرمز آف دیئر آپ کہہ لیں کہ ویلتھ، دے آر ناٹ یٹ کوالیفائنگ فار دا پرائیویٹ ہائی نیٹ ورتھ انڈیویجول، بٹ دے ہیو دا پوٹینشیل ٹو بائی مور پروڈکٹس اینڈ مور سروسز آف دا بینک۔ تو یہ پوٹینشیل کو دیکھتے ہوئے، لیکن ان کا جو شیئر ہے، تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے بینکوں کو لیے ضرورت ہے کہ وہ ایڈوائزرز یا آر ایم کے اس کو انٹروڈیوس کریں۔ اور صرف یہی کافی نہیں ہے کہ آپ نے ایک آر ایم کسی چند جو نمبر آف کسٹمر سیگمنٹ کے ان کے لیے اسائن کر دیے یا ان کے لیے الوکیٹ کر دیے۔ دیر آر نمبر آف ادر فیکٹرز وچ ہیو ٹو بی ٹیکن ان ٹو اکاؤنٹ، جو کہ مین جو آپ سے ہم نے بتایا وہ ہے دیر ہیز ٹو بی اے چینج ان دا ہول سیٹ اپ آف دا اسپیشلی برانچز where these customers are going to be attend, not at the branches even,
ایٹ دی لیول آف ادر چینلس، جس کو ہم ملٹائی چینلس کا کانسیپٹ کہتے ہیں، ڈسٹریبیوشن اینڈ ڈلیوری کا. تو یہ وہ جو کسٹمر اس سیگمنٹ کے دے آر پرٹیکولر اباؤٹ دیز تھنگس، چاہے وہ سیلف سروس کو بھی کیوں نہ اویل کر رہے ہوں، کیونکہ دیر آر پاسبلٹیز اینڈ دیر آر انسٹنسز کہ یہ کسٹمرز میں بھی لائک نہیں کرتے کہ ان کا کسی 1-to-1 پرسنل کانٹیکٹ ہو، بٹ ان کو جو سروس ایون دوسرے چینل سے دی جا رہی ہے یا وہ سیلف سروس کی فیسلٹیز اویل کر رہے ہیں، دے شوڈ ٹیک انٹو اکاؤنٹ دیئر نیڈس اور دیئر جو مختلف ان کے لائف سٹیجز کے جو ہوتے ہیں، جو آپ کہہ لیں کہ جس کی وجہ سے ان کی ٹریگر ہوتی ہیں، ان کو مد نظر رکھ. تو ان جب چیزوں کو سامنے رکھا گیا تو اس کے بعد ان آرڈر ٹو فردر بفور فائنلائزنگ کہ وٹ ایکچولی از دا اسٹرکچرڈ ریلیشن شپ اپروچ، ان اسٹڈی کرنے والوں نے دوبارہ ایک سارٹ آف سروے کیا ان بینکوں کا کہ وہ اس پرٹیکولر اس کے حوالے سے کس سٹیجز پہ ہیں، جس میں پھر ڈٹرمن ہوا کہ وہ مختلف سٹیجز پہ تھے. جو پہلا سٹیج تھا اس میں ظاہر ہے وہ بالکل وہ کہتے تھے کہ جی ہمیں اس اسٹریٹجی کی ضرورت نہیں ہے. دوسرے سٹیج پہ جو زیادہ بینک تھے، آؤٹ آف 14 بینکس تھے، انہوں نے اس چیز کو کہا کہ جی کر تو رہے ہم یا کریں گے، لیکن آن گراؤنڈ ریالٹی میں انہوں نے چیزوں کو امپلیمنٹ نہیں کیا. ان کے جو پروسیجرز تھے، ان کے جو سسٹمز تھے، ان کا جو سیٹ اپ تھا، وہی پرانا لیگیسی چل رہا تھا، اس کے اندر کوئی میجر ٹرانسفارمیشن نہیں تھی. تیسرے سٹیج پہ جو کچھ بینک انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیے، وہ یقیناً اس اپروچ کو اڈاپٹ کر رہے تھے، لیکن یہاں پھر ان کا دائرہ کار بہت محدود تھا. دے ور جسٹ کیٹرنگ اور آفرنگ ان اے وے دا پروڈکٹس آن دا لائبلٹی سائڈ، جس کو ہم انویسٹمنٹ کے یا سیونگ کے پروڈکٹس کہتے ہیں. انہوں نے ان اے وے اگنور کیا تھا یا اس چیز کو اٹینڈ نہیں کر رہے تھے جو لون سائڈ جس کو ہم کہتے ہیں، لون سائڈ پروڈکٹس، ایسٹ پروڈکٹس جس کو کہا جاتا ہے، جس میں آٹو لون شامل ہیں، مارگیجز ہیں، کریڈٹ کارڈز ہیں، پرسنل لونز ہیں. تو اس لحاظ سے اس سٹیج والے یہ بینکس بھی لیک کر رہے تھے. صرف 2 بینک ان کو اس اسٹڈی کے دوران جو انہوں نے پھر الٹیمیٹلی آئیڈینٹیفائی کیے، جنہوں نے یہ اسٹرکچرڈ ریلیشن شپ اپروچ کو ان اے وے پوری طرح سے اڈاپٹ کیا تھا. اینڈ ان کے جو پھر ریزلٹس انہوں نے شیئر کیے اوور اے پیریڈ، ان کا جو گروتھ ریٹ تھا، ان کو ریونیو کا تھا، جو ان کی باٹم لائن تھی، اور ان کا الٹیمیٹ جو افیکٹ ان کی شیئر پرائس پہ تھا، دیٹ ایکچولی پروفڈ دی افیکٹونیس آف دس اپروچ. اور اس کے بعد جو آخری سٹیج جس پہ ظاہر ہے اس اسٹڈی کرنے والوں کے حوالے سے کوئی بینک فال نہیں کر سکا تھا، اس میں یہ تھا کہ سارے کمپوننٹ ایٹ اے ٹائم سائملٹینیسلی ود دیئر فل تھرسٹ آر بینگ اپلائڈ in this approach so that the maximum benefit and the objective of getting the share of the wallet of the customer in this segment کو achieve کیا جائے. تو یہ اسٹیج تک ہم آئے تھے. پھر ہم نے آپ کے ساتھ آخر میں آپ کو بتایا تھا کہ جو اس کے کمپوننٹس ہیں 6، اس کو ہم نے کس طرح اب آگے ایکچولی اس اسٹرکچرڈ ریلیشن شپ اپروچ میں ہم نے اس کو فالو کرنا ہے اور اس کو دیکھنا ہے. تو اس کو دیکھتے ہوئے اب ہم اس کو انڈیویجولی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور اس میں مزید تھوڑی سی ایکسپلینیشن ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ یہ جو کمپوننٹس ہیں ان کی کیا ایک طرح سے اہمیت ہے، ان کے کیا اس کے اندر انگریڈینٹس ہیں، اور کس طرح اس کو ہم اس کانٹیکسٹ میں اپلائی کر سکتے ہیں جو کہ اس اپروچ کو الٹیمیٹلی سکسیزفل بنائے. میں جو پہلا کمپوننٹ ہے آپ دیکھیں گے وہ ہے کلائنٹ انڈرسٹینڈنگ اینڈ سیگمنٹیشن. کنزیومر بینکنگ اور ریٹیل بینکنگ، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں اور ہم اس کو شروع سے ہی ڈسکس کر رہے ہیں، اور آپ نے اپنے دوسرے کورسز میں بھی اس چیز کو کافی تفصیل سے پڑھا ہوگا کہ سیگمنٹیشن از اے ویری امپورٹنٹ ایکسرسائز. مے بی اٹس فرام دا مارکیٹنگ پوائنٹ آف ویو، بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے when you are going to ultimately derive revenues through your products and services, and especially in a case of consumer banking, retail banking, segmentation بہت امپورٹنٹ ہو جاتی ہے. اور سیگمنٹیشن میں ضرورت ہے ایکوریسی کی، اور اس سیگمنٹیشن سے پہلے کسٹمر کی نیڈس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی. تو
یہ جو ایک ایریا ہے یہ بہت اہمیت کا حامل ہے، اور اس میں ہی اگر آپ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کریں، اس انڈرسٹینڈنگ کے بیسس پہ آپ سیگمنٹیشن بنائیں، پھر آپ جب اس سیگمنٹیشن کو الٹیمیٹلی ایک طرح سے ہٹ کریں گے اپنے پروڈکٹ سروس کے ساتھ، دین یو کین سے یو ہیو ڈن اے گڈ جاب. لیکن پوائنٹ اس میں یہی ہے کہ اس میں جو بینکس ہیں جو اس کو اڈاپٹ کرتے ہیں وہ یہاں انیشلی جو ہے وہ لیک کر جاتے ہیں کہ اس سیگمنٹیشن کو کس حد تک وہ پراپرلی ڈیفائن کریں، کس حد تک ایکوریٹلی ڈیفائن کریں، اس کے اندر کیا ان پٹس ہونے چاہیے، اور الٹیمیٹلی جو اس کا رزلٹ ہو وہ ان کو ہیلپ کرے کسٹمر کو اس کی نیڈس کو اور اس کی ضروریات کو وہ کرنے کے لیے. کیونکہ جب تک آپ یہ کسٹمر پروفائل اس کانٹیکسٹ میں ڈیولپ نہیں کریں گے آفٹر ڈوئنگ دا سیگمنٹیشن، آپ اس پوزیشن میں نہیں ہوں گے کہ جو آپ کا جو ایڈوائزر ہے جو کہ الٹیمیٹلی انٹریکٹ کرے گا اس کو آپ وہ ایک طرح سے سپورٹ، اس کو آپ ایک طرح سے وہ ٹول نہیں دے پائیں گے جس کے بیسس پر وہ اپنے جاب کو، اپنے رول کو افیکٹولی امپلوائے کر سکتا ہے. اس کے بعد اب دیکھیں گے کہ جب یہ آپ نے کر لیا کہ آپ نے انڈرسٹینڈ کر لیا کہ میں سیگمنٹیشن کرنی، کسٹمر کے پوٹینشیل کو آپ نے ڈٹرمن کر لیا، تو یہ بات جو نیکسٹ اسٹیج آتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ٹو انڈرسٹینڈ کلائنٹ ٹریگر پوائنٹس. اس میں کانسیپٹ ہے مومنٹ آف ٹروتھس کا بھی. دیکھیے جو کسٹمر ہوتا ہے ایک بینکنگ میں جس میں سروسز آفر کی جا رہی ہیں، اگین فرام اینی چینل، ہم بار بار اس چیز کو مینشن کرتے ہیں، be it one to one contact in a branch or any other channel like it is ATM or internet banking. اس جو ٹرانزیکشن ہو رہی ہے یا انٹریکشن ہو رہا ہے اس کا ایک ایموشنل آسپیکٹ بھی ہوتا ہے، اس کا ایموشنل پہلو بھی ہوتا ہے، جس کو مومنٹس آف ٹروتھس کہتے ہیں. مومنٹ آف ٹروتھس بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں کہ یہ ایک وہ مومنٹس ہوتے ہیں جس میں اگر ایک بینکر نے اپنے کسٹمر کے اس کو کیپچر کر لیا اور اکارڈنگلی اس نے رسپونڈ کیا، تو دیٹس میکس دا الٹیمیٹ ڈفرنس ان دا کسٹمر ایکسپیرئنس اینڈ دا سیٹسفیکشن اینڈ دا لائلٹی لیول آف اے کسٹمر. یہ ٹریگر پوائنٹس امپورٹنٹ ہوتے ہیں. جیسے آپ نے دیکھا جو ایڈوائزر ہوتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس ٹریگر پوائنٹس کو جو ہے اپنے مد نظر رکھے تاکہ کسٹمر کو ڈسپوائنٹمنٹ نہ ہو. تو یاد رکھیے جب اس نے یہ ریلیشن شپ ڈیولپ کی ہے اور اس کو آن گوئنگ بیسس پہ وہ ریفائن کر رہا ہے، وہ اس میں ایک طرح اسٹرینتھ لا رہا ہے، ایلیمنٹ آف ٹرسٹ اس کے اندر انڈکٹ کر رہا ہے، تو اس کے لیے یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ کسٹمر کو یہ تاثر ملے کہ میں جس بینکر کے ساتھ ڈیل کر رہا ہوں، جو میرا ایڈوائزر ہے یا جو میرا ریلیشن شپ مینیجر ہے، اس کو میرے افیئرس کا پتہ ہے، ہی اور شی از فلی اویئر اور فلی ان اے وے کنورسنٹ ود مائی تھنگس. تو ان کا جو اس کا جو کانفیڈنس لیول بڑھتا ہے الٹیمیٹلی اس بینک کو ہیلپ کرتا ہے کہ جب وہ اس کے پاس ڈفرینٹ پروڈکٹس کی یا سروسز کی آفرنگ لے کے جاتے ہیں. اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ لائلٹی اور ٹرسٹ کا ایلیمنٹ ہے اس میں، اس لیے کہ یہ وہ ایریا ہے کہ جب تک آپ ٹرسٹ نہیں ڈیولپ کریں گے لائلٹی کا ایلیمنٹ نہیں آئے گا. لائلٹی کا کانسیپٹ یہی ہے کہ کسٹمر از ڈیلنگ ود یو ایز یور بینکر in such a way کہ maybe some very attractive offers from other competitors may not induce him or her کہ جی اچھا وہ آپ کا ساتھ ڈیفیکٹ کر کے اس کی طرف چلے جائے. تو یہ جو ایک لائلٹی کا جو ایلیمنٹ ہے اٹ از ان اٹ سیلف، یہ نہیں ہے کہ اوور نائٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے، اٹس اے لانگ رن پروسیس. یہ ظاہر نتیجہ ہوتا ہے گڈ ایکسپیرئنسز کا، ٹرسٹ لیول کا، اور اوور اے پیریڈ اگر اس کسٹمر نے اپنی ڈیلنگ میں آپ کے ساتھ اف ناٹ 100% بٹ موسٹ آف دا ٹائم اس کا جو آپ کے ساتھ ایکسپیرئنس رہا ہے، جو اس کا انٹریکشن رہا ہے، آپ نے جو اس کو ایک طرح سے اس کی نیڈس کو سرو کیا ہے، اس میں اگر اس ایکسپیرئنس میں پازیٹیونیس کا ایلیمنٹ زیادہ ہے تو دیٹ ول لیڈس ٹو لائلٹی. اور یہ ہر بینک کا الٹیمیٹلی ٹارگیٹ ہوتا ہے کہ اس کے جو نمبر آف لائل کسٹمرز ہیں وہ میکسیمائز ہونے چاہیے. وہ اوور اے پیریڈ اگر کمپیریزن ہونا چاہیے تو لائلٹی کا جو انڈیکس ہے، بہت سے بینک اس چیز کو یوز کرتے ہیں، لائلٹی انڈیکس کو استعمال کرتے ہیں ان آرڈر ٹو نو ٹو واٹ ایکسٹینٹ، کس لیول پہ ان کے کسٹمر ان کے ساتھ لائل ہیں
اور کس حد تک ان کے اندر یہ پراسپیکٹس ہے کہ وہ ان کو چھوڑ کے جا سکتے ہیں یا نہیں. تو یہ لائلٹی انڈیکس بھی بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، اور یہ اسی وقت پاسبل ہوتا ہے کہ جب بینک نے ایک گیون کسٹمر کے حوالے سے اس چیز کو انڈرسٹینڈ کیا ہو اور اس کو امپلیمنٹ کیا. یہاں ہم ایک چیز کی ساتھ ساتھ آپ کو وضاحت کرتے چلیں. جب ہم نے شروع میں کہا تھا کہ کنزیومر بینکنگ از اے ماس مارکیٹ، اس اے والیوم بزنس، تو یہاں سوال اٹھ سکتا ہے کہ آپ انڈیویجول بیسس پہ یہ جو کسٹمر کو اٹینڈ کرنے کی بات کر رہے ہیں تو ہاؤ اٹ از پاسبل. ان اے وے آنسر ٹو دس سارٹ آف کوئری اینڈ کوشچن از کہ وائی ناٹ. سوال یہ ہے کہ ونس یو ہیو دا فیسلٹی سپورٹ آف دا ٹیکنالوجی، یو ہیو ادر ایریاز ان آرڈر ٹو انڈرسٹینڈ دا کسٹمر نیڈس، تو آپ کیوں یہ کہیں کہ جی ہم ان کو انڈیویجولائز سروس نہیں دے سکتے، آپ اس کو کسٹمائز چیزیں کیوں نہیں دے سکتے. آلدو یس پروڈکٹس ان مینی وے آر، ان کے مینی فیچرز جو ہوتے ہیں وہ اسٹینڈرڈائز ہوتے ہیں، وہ ایک طرح سے جو پروسیسز ہوتے ہیں، لیکن اس کے اندر اسٹل آپ کہہ لیں کہ روم فار امپرومنٹ ان آرڈر ٹو کسٹمائز دا پروڈکٹ اینڈ سروسز فار یور گیون سیگمنٹ کسٹمر، so that he or she can feel can you are being he or she can be are being treated is being treated differently. وہ ایک جو ایک ایلیمنٹ ان کو یہ ملتا ہے کہ فیلنگ، یہ ایک جو فیلنگ جنریٹ ہوتی ہے اٹس بگ پلس فار دم. تو یہ جو انڈیویجول لیول پہ بات ہوئی یہ کانٹراڈکشن نہیں ہے جہاں ہم ماس مارکیٹ اس کی بات کر رہے ہیں. اور یاد رکھیے کہ یہ جو کسٹمرز ہیں یہ بھی جہاں جیسے آپ کو کہا گیا یہ ایوالو ہو رہے ہیں، یہ ریلیشن شپ ڈائنامک ہے، ایک سیگمنٹ سے دوسرے سیگمنٹ میں آ رہے ہیں، اور جو کہ ہیومن نیچر ہے. اور ہم نے آپ سے ویسے بھی بات کی کہ ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ ہائر لیول کی طرف جائے، ہائر لیول کی طرف جائے. تو اس میں ظاہر ہے کہ جو اگر کسٹمر کل کو ان اے وے بیس پہ تھے، جو ہم پیرامڈ کی ایک دفعہ آپ کو یاد ہوگا ہم نے بات کی تھی، اس کو ہم نے اگر ہائر لیول پہ لانا ہے جس میں ان کا اسٹینڈرڈ آف لیونگ بڑھ چکا ہے، ان کے مینس، ان کے سورسز امپروو ہو چکے ہیں، ان کی ایسیٹس اور ان کے دوسری جو آپ کہہ لیں کہ جو ان کی نیٹ ورتھ ہے اس میں امپرومنٹ آ رہی ہے، تو اس کا اگر کسٹمر بینکر جو ہے ساتھ ساتھ اس کو فالو اپ کر رہا ہے، اکارڈنگلی اپنے آپ کو اس کی حساب سے اپنی چیزیں کر رہا ہے، تو اس کا بینیفٹ بھی جو کل کو اس نے دوسری جگہوں پہ جا کر اپنے ان ایکسٹرا آپ کہہ لیں کہ جو سیونگز ہیں یا اس نے اور اپنی اسٹینڈرڈ آف لیونگ کے حوالے سے اسپینڈنگ کرنی ہے، تو اس کا بینیفٹ ظاہر ہے بینکر کو بھی ملتا ہے. تو اس ایوالونگ ریلیشن شپ کو بھی مد نظر رکھنا ہے، اس میں لائلٹی کے ایلیمنٹ کو بھی مد نظر رکھنا ہے، تاکہ وہ جو ہم نے آپ سے چن کی بات کی تھی یا ڈیفیکشن کی بات کی تھی اس کو منیمائز کیا جا سکے. تو اس حوالے سے اس اپروچ میں جب ہم یہ چیزیں دیکھتے ہیں تو لائلٹی کو بھی اسی طرح دیکھا جاتا ہے. اس میں جو ایک اہم پہلو ہے وہ ہے ایڈوائزر اور کلائنٹ کا ڈائلاگ. ڈائلاگ کا کانسیپٹ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اٹس اے پروسیس آف کمیونیکیشن in which both the parties are in a way not only talking about their own things but they are developing a mutual understanding. آپ یہ کہہ لیں کہ ایڈووکیسی کے ساتھ ساتھ انکوائری کے ساتھ ساتھ ایڈووکیسی بھی ہے. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اگر آپ اپنے کلائنٹ کے ساتھ ایک میٹنگ کر رہے ہیں اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی ہی بات کرے چلے جا رہے ہیں، آپ صرف ایڈوکیٹ کر رہے ہیں اپنا پوائنٹ. یو ہیو ٹو انکوائر ایز ویل. You have to give an opportunity to the other party to let you know what he or she thinks. ڈائلاگ کا یہ ایک بیسک آپ کہہ لیں پرنسپل ہے. پھر اس میں ایک کانسیپٹ یہ ہے ڈائلاگ کا کہ آپ جو ایزمپشنز ہیں you bring that assumptions into the open. آپ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ میری ایزمپشنز ہیں جس کی بیسس پہ یہ میں کہہ رہا ہوں، آپ کی ایزمپشنز کیا ہیں. یہ ایک بہت جنرلائزڈ ایک طرح سے ڈیفینیشن ہے یا ایک طرح کی ایکسپلینیشن ڈائلاگ کی. لیکن اس کانٹیکسٹ میں جب ہم کلائنٹ کی اور ایڈوائزر کی بات کر رہے ہیں، یہاں ڈائلاگ کا کانسیپٹ ہے کہ لیٹ دا کسٹمر ایکسپلین ہز اور ہر نیڈس، تاکہ اس کو بہتر انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے، اس کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے، اور اس کے حساب سے اپنے وہ جو آپ کہہ لیں کہ جو اس نے رسپونڈ کرنا ہے اس ایڈوائزر نے، اس کو اس کا موقع ملتا ہے اس ڈائلاگ کے تحت ایک ان ڈیپتھ انڈرسٹینڈنگ کو ڈیولپ کرنے کا. تو
تو یہ جو ڈائلاگ کا کانسیپٹ ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور اس میں جب کسٹمر کو یہ احساس ہو جاتا ہے کہ اس ڈسکشن کے بعد یا اس ڈائلاگ کے بعد میرے بینکر نے میری ضروریات کو سمجھ لیا، یہ جو پرسیپشن ہے دس از ویری امپورٹنٹ. یہاں آپ کو یہ انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا کہ اف یو آر ایبل ٹو ڈیولپ دیٹ پرسیپشن ان یور کسٹمر، کہ آپ ان کی ضروریات کو انڈرسٹینڈ کرنے لگ گئے ہیں یا کر پا رہے ہیں، تو یہ پرسیپشن ہی ان اٹ سیلف ول بی اے بگ بوسٹ ٹورڈس اسٹرینتھنگ دا ریلیشن شپ، اینڈ الٹیمیٹلی پھر جو آپ ان کو پروپوزل دیں گے اس میں جو ڈیسیجن کسٹمر لے گا اس میں یہ پرسیپشن بہت ہیلپ فل ثابت ہوگا. اس میں آپ جیسے دیکھیں گے کہ اس میں کلائنٹ کی جو ایکسپیکٹیشنز ہیں کہ وہ کیا ایکسپیکٹ کرتا ہے، اس کی کیا ضروریات ہیں، اس کو آپ نے بہت ایک طریقے کے ساتھ، یار دیر از اے وے آف ڈوئنگ اٹ. اس کے لیے جیسے ہم آگے آپ کو بتائیں گے کہ پراپر ٹریننگ کی ضرورت ہے. یو ہیو ٹو جسٹ ناٹ آسک پوائنٹ بلینک اور کروڈلی اور روڈلی، بٹ یو ہیو ٹو ڈیولپ اے وے آف آسکنگ دا کسٹمر کہ جی آپ کی کیا ہو سکتی ہیں فیچر. اس میں بات وہیں آتی ہے کہ جب یہ آپ انکوائری کریں گے، اب جب آپ اس پروسیس کو آگے بڑھائیں گے تو آپ کے ذہن میں اس کسٹمر کا پروفائل ہونا چاہیے، اس کا بیک گراؤنڈ ہونا چاہیے، اس کی فیملی سچویشن آپ کے پاس ہونی چاہیے، اس کا ان اے وے کہ وہ کس جگہ کس حوالے سے اس کا جو پروفیشن کیا ہے، اس کی بزنس کیا ہے، اس کی فیملی کا میک اپ کیا ہے. جب یہ سب چیزیں ہوں گی اور اسی حساب سے جب آپ اس کو انکوائری کریں گے تو یہ جو انکوائری کا پروسیس ہے اٹ ول اسٹیبلش دا فاؤنڈیشن آن وچ یو آر الٹیمیٹلی گوئنگ ٹو آفر دا سروسز. بعد آپ دیکھیں گے کہ پروڈکٹ اینڈ سروس آفرنگ. جب ہم نے اس چیز کی طرف دیکھا کہ کسٹمر کو آپ نے سیگمنٹیشن کر لی، آپ نے اس کو پوٹینشیل کو انڈرسٹینڈ کر لیا، پھر آپ نے ایڈوائزر کے تھرو اس کو نیڈس کو، آپ نے اس کی لائلٹی کا ایلیمنٹ جو ہے اسٹیبلش کر لیا، آپ نے اس کے ساتھ ٹرسٹ اسٹیبلش کر لیا. تو اب ضرورت ہے پروڈکٹ اینڈ سروسز آفرنگ کی. یہ سیکنڈ کمپوننٹ ہے، اہم کمپوننٹ ہے جو اسٹرکچرڈ اپروچ ہے ریلیشن شپ کی. اس میں کیا ہے کہ یہ جو سارٹ آف ایک سائیکل ہے، اٹ مے اپیئر جیسے کہا جا رہا ہے نیڈس ایڈوائس پروڈکٹ آرکیٹیکچر، بٹ اٹس اے سارٹ آف الٹیمیٹلی اٹس اے سرکولر تھنگس. یہ سائیکل ہے جو چلتا ہے ساتھ ساتھ. اس کا کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ نے کسٹمر کی نیڈس کو آئیڈینٹیفائی کیا کہ اچھا جی یہ اس کی نیڈس ہیں کسی حوالے سے بھی، پھر آپ نے اس کو ایڈوائس کیا کہ بھائی اگر آپ کی نیڈس یہ ہیں تو ہماری طرف سے ہم یہ فیل کرتے ہیں کہ دیز آر دا تھنگس، دیز آر دا پروڈکٹس، دیز آر دا سروسز وچ یو مے ریکوائر، وچ مے بینیفٹ یو. یہاں پھر آپ کی اپروچ وہ پش ہی نہیں ہونی چاہیے کہ آپ پش کر رہے ہیں کہ جی یہ ہم آپ کو کہہ رہے ہیں آپ یہ لے لیجیے آپ کو فن ہوئے. نہیں، یو ہیو ٹو گیو اے سارٹ آف ایڈوائس، یو ہیو ٹو گیو اے کسٹمر این آپشن کہ جی یہ پرپوزل ہے، یہ اس کے فیچرز ہیں، یہ آپ کے پاس ہم آفر کر رہے ہیں، اینڈ ڈیسیژن از گوئنگ ٹو بی یورس. اور تیسرا ظاہر ہے جو الٹیمیٹلی جب وہ کسٹمر اگر انکلینیشن یا ولنگنیس شو کرے گا تو پھر وہ جو ایکچوئل پروڈکٹ اور سروسز ہے اس کو آفر کریں گے. تو اس سائیکل کو، اس سیکوینس کو بھی بہت ایک طرح سے اہم ہے اس کی، آپ کو اس کی افیکٹونیس کو ایک ہائی لائٹ کرنے کے لیے کسٹمر کے حوالے سے اس کو اسی سیکوینس میں فالو کرنا ہے، تاکہ اگر یہ سیکوینس فالو نہیں ہوگا، اور سیکوینس جیسے میں نے آپ سے کہا یہ لینئر نہیں ہے، الٹیمیٹلی اٹس اے سرکولر تھنگ. اور جب یہ چیز ایک طرح سے کمپلیٹ ہو جائے گا تو دس اگین ول ایوالو بیک ٹو دیٹ کہ جی اچھا آپ نے وقت کے ساتھ اوور اے پیریڈ آپ کی اگر ریلیشن شپ اس کے ساتھ ایسی ہے تو اس کی نیڈس میں تبدیلیاں آ رہی ہیں، اس کے اندر اس کی ضروریات جو ہیں وقت کے ساتھ بدل رہی ہیں، تو اگر آپ نے اس کو رسپونڈ کیا ہے تو پھر آپ اس کے پاس اس سے کانٹیکٹ میں جائیں گے، کانٹیکٹ کریں گے. اگین یہاں یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ لیول آف کانٹیکٹس بھی اس کی فریکوینسی جو ہے وہ ایسی نہ ہو کہ کسٹمر اریٹیٹ فیل کرے. یہاں ضرورت اس بات کی ہے کہ اب تک اس ریلیشن شپ میں آپ کسٹمر کو اس حد تک سمجھ گئے ہوں گے کہ وہ کس وقت اور کہاں چاہتا ہے کہ آپ ان سے اس کو اپروچ کریں. تو جب یہ ساری چیزیں آپ مد نظر رکھیں گے اور پھر الٹیمیٹلی اس کو پروڈکٹ آفر کریں گے تو اس میں اس کسٹمر کو جو ڈیسیجن لینا ہوگا وہ آپ کے پوائنٹ آف ویو سے اس ڈیسیجن میکنگ میں کسی حد تک کلیئرٹی آ جائے گی، اور آپ کے جو چانسز ہیں، آپ کے جو پراسپیکٹس ہیں اس کو سیل کرنے کے، وہ ظاہر ہے کمپیریٹیولی اس کے اندر کافی جو ہے
آپ سمجھ لیں کہ امپرومنٹ آ جائے گی. اور اس میں یہ ہے کہ آپ نے مختلف سروسز اور پروڈکٹس کو بنڈل کر کے دینا ہے. آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ بنڈل جو ہے وہ کس حساب سے ہے, اور اس میں ضروری اس چیز کی ہے کہ جیسے ایک بینک اس اسٹڈی کے اندر اس نے اس چیز کو ہائی لائٹ کیا اور اس چیز کو بہت افیکٹولی یوز کیا کہ اس نے جو پروڈکٹس تھے ان کو اس طرح سے کیٹر کیا کسٹمر کے نیڈس کے حوالے سے, اور دے ہیو اچیو لاٹ آف سکسیس وچ الٹیمیٹلی ٹرانسفارمڈ انٹو بیٹر آپریٹنگ ریزلٹس, مور ریونیوز اینڈ باٹم لائن. یہ تیسرا جو ہے وہ آرگنائزیشن اسٹرکچر کا ایلیمنٹ ہے, یہ بھی امپورٹنٹ ہے, اور اس کے اندر ضرورت اس چیز کی ہے کہ آپ اسپیشلائزڈ سیلس فورس بنائیں, اور اس میں جو برانچ کا جو سائز ہے اس کو بھی اکارڈنگلی آپ ایڈجسٹ کریں. یہ اس لیے ضروری ہے کہ جب ہم نے ریلیشن شپ کو اسٹرکچر کرنے کی بات کی تو جو ایڈوائزر ہے اس کے رولز بہت واضح ہونے چاہیے. وہ اگر ملٹائی رولز پہ یا ملٹائی ٹاسکنگ پہ جا رہا ہے تو وہ پھر اپنی جاب پہ کنسنٹریٹ نہیں کر سکے گا. اس کا پھر ضرورت اس چیز کی ہو جائے گی کہ اس کی جو کنسنٹریشن ہے, اس کی جو اٹینشن ہے وہ ڈیوائڈ ہو جائے گی, اور پھر دیر آر پاسبلٹیز دیٹ کسٹمر ول فیل ایٹ ٹائمس کہ ہی اور شی از بینگ نگلیکٹڈ. تو یہ ایک اوائڈ کرنے کے لیے ضرورت ہے کہ آپ ڈیڈیکیٹڈ ٹیمز بنائیں, اور جو ان کے ڈفرینٹ موڈز ہیں, اپروچز ہیں کلائنٹس کی طرف, اس کے حوالے سے ان کے رول بہت واضح ہونے چاہیے تاکہ کہ کسی گیپ نہ ہو. اور اس میں جو ٹائم الوکیشن ہے اس کی پرفارمنس مینجمنٹ کے, اس میں بھی وہ الجھ کے نہ ہو رہ جائے, اس کو آپ ایک طرح سے وہ فری ٹائم دیں. اس کے ٹائم کے اندر اس قسم کا وہ ہونا چاہیے کہ دا ایڈوائزر شوڈ اسپینڈ این انٹرپٹیڈ ٹائم, اے کوالٹی ٹائم, کہ جس کے اوپر اس کے اوپر کوئی اور پریشرز نہ ہوں اپنے جاب کو, اپنی رسپانسبلٹیز کو ایکسیکیوٹ کرنے کے لیے. تو ایک یہ بھی اہم جو آرگنائزیشن اسٹرکچر کا ہے, اور اس میں سپورٹ ظاہر ضرورت ہے. ایچ آر کو چاہیے کہ وہ ان رولز کو ڈیفائن کرے, اسی حساب سے اس کو تیار کرے, اور باقی چیزیں جو ہیں اسی حساب سے دے شوڈ فال ان پلیس. نیکسٹ آپ دیکھیں گے وے آف ورکنگ. وے آف ورکنگ میں کانسیپٹ یہ ہے, پہلا جو ہے پیپل فیکٹر کا ہے. پیپل فیکٹر از آلویز امپورٹنٹ. ٹائم اینڈ اگین اس کانٹیکس میں بھی کہا گیا, اور مختلف مراحل پہ بھی, مختلف موقعوں پر بھی ہم نے چیز آپ کے ساتھ شیئر کی. پیپل ایلیمنٹس, جب ہم پروسیس کی بات کرتے ہیں, پالیسیز کی بات کرتے ہیں, یہ ساری چیزیں, لیکن پیپل ایلیمنٹ از آلویز امپورٹنٹ. تو اس کیس میں جو چینج کا جو کانسیپٹ ہے, اور اس کو ایک پیریفرل کہہ لیں یا ایک ٹیمپریری آسپیکٹ کہہ لیں, یا یہ کہہ لیں کہ جو اگر آپ کو یاد ہوگا ہم نے بزنس ماڈل, آپریٹنگ ماڈل میں بات کی تھی کہ جو چینجز آئیں گے دیٹ ول بی فنڈامنٹل چینجز. تو یہاں بھی وہ کانسیپٹ کسی حد تک وہی ہے کہ خاص طور پہ جب آپ برانچ کو اس میں امپلیمنٹ کرنے جا رہے ہوں گے, یہ جو اسٹریٹجی ہے آپ کی یا یہ اپروچ ہے, اس میں آپ کو ایک ایلیمنٹ آف چینج لانا پڑے گا. لوگوں کے مائنڈ سیٹ کو آپ کو اس طرح سے چینج کرنا پڑے گا. اس میں جو برانچ کا مینیجر ہے اس کا اہم رول ہوتا ہے, اور ہمارے سیٹ اپ میں اگر آپ دیکھیں گے اس کی اپلیکیشن اس لیے بھی زیادہ ہے کہ آور بینکنگ سسٹم از بیسیکلی اے برانچ بیسڈ بینکنگ سسٹم, جہاں آہستہ آہستہ دوسرے چینلز بھی انٹروڈیوس ہو رہے ہیں, لیکن ابھی ڈومینیٹڈ بائی برانچز. تو برانچ کا جو یونٹ ہے ڈسٹریبیوشن اور ڈلیوری کے حوالے سے از اسٹل امپورٹنٹ ان دی کانٹیکسٹ آف پاکستانی بینکنگ ان جرنل اینڈ کنزیومر بینکنگ ان پرٹیکولر. تو جب یہ ہم پیپل فیکٹر کی بات کرتے ہیں تو جو برانچ کی جو ٹیم ہوتی ہے جس کے اندر ظاہر ہے مینیجر ہے, ریلیشن شپ مینیجرز ہیں, سپورٹ اسٹاف ہے, دیٹ بیکمز ویری امپورٹنٹ. اور اس کانٹیکسٹ میں آپ جیسے دیکھیں گے کہ چینج جو ہوتا ہے وہ ریلیشن شپ کے حوالے سے ریزسٹ ہوتا ہے. یہ ایک ہیومن نیچر ہے, کیونکہ اگر آپ لوگوں کو کہیں گے کہ آپ یہ پرٹیکولر اپروچ جو ہے اس کو لانچ کرنے جا رہے ہیں, اس کو امپلیمنٹ کرنے جا رہے ہیں, تو اکارڈنگ ٹو دا ہیومن نیچر بعض دفعہ انکانشیسلی لوگ اس چینج کو ریزسٹ کرتے ہیں. تو اس ریزسٹنس کو ظاہر ہے آپ نے ان اے وے فائٹ کا کانسیپٹ نہیں ہے, آپ نے اس کو ایک طرح سے اوور کم کرنا ہے.
اس کو دیکھنا ہے کہ ریزسٹنس لیول کو آپ کس طرح منیمائز کر سکتے ہیں، کہ لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے اس چینج پروگرام کے متعلق، اس میں جو کمیونیکیشن کا جو آسپیکٹ ہے کہ ایٹ دی لیول آف برانچ اینڈ ادر ایریاز دیر شوڈ بی کلیئر کمیونیکیشن کہ وائی دس انیشیٹو از بینگ لانچڈ، اس کا الٹیمیٹ بینک کو کیا بینیفٹ ہے، لوگوں کو کیا بینیفٹ ہے۔ ظاہر ہے جب تک آپ اس کی جو افادیت ہے، اس کی افیکٹونیس ہے، جب تک وہ کنوے نہیں ہوگی لوگوں تک، لوگوں کو کس طرح آپ آن بورڈ لیں گے۔ ہاں جب یہ ایک ایسا پروسیس ہے چینج کا، جب آپ کسی کے مائنڈ کو بائی فورس کورس کر کے چینج نہیں کر سکتے، بٹ یو ہیو ٹو پرووائڈ کنڈیشنز اینڈ انوائرمنٹ ویئر این انڈیویژل کین ہمسیلف اور ہر سیلف سی دا ایکچوئل وٹ از بینگ پلانڈ۔ کیونکہ یہ کچھ اگر ریزسٹنس لیول جیسے کہی گئی ہے کہ مختلف کیٹیگریز کی ہوتی ہیں، کہیں زیادہ کہیں کم ہوتی ہے، لیکن اگر الٹیمیٹلی یہ ڈیسیجن لیا گیا ہے بینک کے انٹرسٹ میں اور گریٹر انٹرسٹ میں لیا گیا ہے، تو کچھ جو زیادہ لوگ ریزسٹ کر رہے ہیں ان کی ریزسٹنس کی بنا پر ظاہر ہے ایسے پروگرامز کو، ایسے انیشیٹوز کو ابینڈن تو نہیں کیا جا سکتا۔ تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ اگر یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو ریزسٹ کر رہے ہیں آن دا ادر ہینڈ دے آر ویری پروڈکٹیو، very competent people, but somehow they are not able to understand the in a way effectiveness or the benefits۔ تو ان کی جو ان کے پازیٹیو پوائنٹس ہیں، جو ان کا کمپیٹنسی لیول ہے، جو ان کی سکلز ہے، جو ان کی نالج ہے، جو ان کی اوور آل ایک جو کہہ لیں کہ ان کے جو ایٹریبیوٹس ہیں، اس کو ادھر چینلائز کرنے کے لیے ان کے مائنڈ سیٹ کو ایک طرح سے چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جیسے میں نے کہا کہ اٹ کانٹ بی ڈن، دیر از اے وے آف ڈوئنگ اٹ۔ ظاہر ہے جو مینجمنٹ کی ٹیم ہے، جو ذمہ دار لوگ ہیں، اور اس میں برانچ مینیجر کا رول بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہاؤ ہی اور شی ایکچولی کمیونیکیٹ دا تھنگس اینڈ پٹ ان دا ٹیم ممبرس دیٹ اسپرٹ کہ جی یہ جو الٹیمیٹلی کیا جا رہا ہے یہ سب کے انٹرسٹ میں ہے، اس میں سب کا فائدہ ہوگا، اور وہ فائدہ صرف کمپنسیشن کے حوالے سے مانیٹری ایلیمنٹ یا اس میں فائنینشیل آسپیکٹ نہیں ہے، بٹ ان ٹرمز آف کیریئر گروتھ، ان ٹرمز آف پروفیشنل گروتھ، ڈیولپمنٹ، یہ ساری چیزیں بھی ہیں۔ کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ الٹیمیٹلی جب یہ ساری فیکٹرس ونس دے فال ان پلیس، ناٹ بائی چانس بٹ ود ایکچوئل ڈیلیبریٹ پلانڈ ایفرٹس، تو اس کا جو ایک فیل گڈ جو آسپیکٹ ہوتا ہے نا، جو ٹیم کے ممبرز ہوتے ہیں وہ ویسے ہی اچھا فیل کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو کچھ ریزلٹس آ رہے ہیں اس میں ہمارا بھی کنٹریبیوشن ہے، وی آر آلسو کنٹریبیوٹ۔ تو یہ جو ایک سینس آف اچیومنٹ ہے، سینس آف بلانگنگ ہے ٹیم کا، اگر آپ یہ ڈیولپ کر پائیں آن پارٹ آف دا ٹیم تھرو یور برانچ مینیجرز اینڈ ادر ایریاز، جو رول ماڈلز ہوتے ہیں، تو اٹ ول ڈیفینیٹلی گو اے لانگ وے ان دی سکسیس آف دس پرٹیکولر انیشیٹو۔ اب آگے دیکھیں گے ہم کہ اس اپروچ کی وجہ سے جو ایک بینک نے ریزلٹس حاصل کیے کہ ان کو ظاہر نظر آیا، اور بعض دفعہ آپ کو ڈیفیکلٹ ڈیسیجنز لینے بھی پڑتے ہیں کہ بہت سی برانچ کے مینیجرز کو چینج کرنا پڑا، ان کو 25% تک چینج کرنا پڑا، کیونکہ دے ور ان اے وے ناٹ ایکسیپٹنگ دس چینج، اور ان کے نزدیک یہ جو انیشیٹو تھا وہ اس کو ایکسیپٹیبل نہیں تھا، یا ان کی جو اپنا ان کو ظاہر چانسز دیے گئے، ان کو موقع دیا گیا، ان کو یہ کہا گیا کہ الٹیمیٹلی باقی لوگ بھی کر رہے ہیں، بٹ ایٹ ٹائمس یہ صرف یہاں ہی نہیں، اس کی اپلیکیشن ہوتی ان گریٹر انٹرسٹ آف دا ہول آرگنائزیشن اینڈ ادر اسٹاف اینڈ امپلائیز، یو ہیو ٹو میک سرٹن ٹف ڈیسیجنس۔ اور پروفیشنل مینجمنٹ کا ایک یہ بھی ایٹریبیوٹ ہوتا ہے کہ وہ جو ایسے ٹف ڈیسیجنس لیے جاتے ہیں اس میں ایموشنلزم اور سینٹیمنٹس انوالو نہیں ہونے، although obviously you are not supposed to be ruthless, you are just not going to say the things or do the things in such a way to create an impression that a person on a given day is good for the bank, is productive, and very next day he or she is no more productive۔ تو اس فیلنگس کو بھی ظاہر ہے آپ نے اوائڈ کرنا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ جو بینک اس میں جو آپ سے بتایا گیا کہ کمپریہنسو کمیونیکیشن کی ضرورت ہے اس چیز کی کہ ہم جب اس کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں، جب اس کو لانچ کر رہے ہیں،
تو اس کے اندر جو ٹو وے کمیونیکیشن ہونی چاہیے اور لوگوں کو موقع ملنا چاہیے، لوگوں کو یہ بتانا چاہیے کہ جی جب یہ انیشیٹو لانچ ہو رہا ہے کمیونیکیشن کے ذریعے تو ان کی انکوائریز کو، ان کے کنسرنس کو اٹینڈ ہونا چاہیے. وہ یہ نہ فیل کریں کہ جی یہ جو ڈیسیجنس لیا گیا ہے، جو اس کا الٹیمیٹ لوپ ہے کمیونیکیشن کا، وہ اس لوپ کا حصہ نہیں ہے. ان کے جو کنسرنس ہیں اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. بعض دفعہ کنسرن جینوئن بھی ہو سکتے ہیں، بعض پرسیپشنز ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ سنی سنائی بات پہ یقین کر لیا. تو ان کنسرنس کو اگر آپ اٹینڈ نہیں کریں گے، آپ ان کو ان انٹینڈیڈ تو پھر وہ جو ایڈوائزر ہیں، جو کلائنٹ کانٹیکٹ ہے آپ کا، ان کی افیکٹونیس، ان کی وہ جو ایک آپ کہہ لیں کہ جو انہوں نے ڈیولپ ہونا ہے، آپ کے لیے ایک اہم رول ادا کرنا ہے، وہ افیکٹو نہیں ہو سکے گا. اس کے ساتھ ساتھ ضرورت ہے کہ پائلٹس پروگرام لانچ کیے جائیں آن اے فل بلون اسکیل. نارملی یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے ایک پروگرام لانچ کر دیا اور اس کے بعد آپ ویٹ کر رہے ہیں کہ اس کے ریزلٹس آئیں گے. دیر آر آلویز sort of need first to develop on a small pilot scale the programs of such nature so that you can first جسے کہتے ہیں نا ٹیسٹ دا واٹرس. آپ انوائرمنٹ کو دیکھیں، آپ اپنے انٹرنلس کو دیکھیں، آپ اوور آل باہر جا کے دیکھیں کہ جو ایکسٹرنل انوائرمنٹ ہے اس میں اس کے ڈائنامکس کیا چل رہے ہیں. اور یہ پائلٹس پروگرام الٹیمیٹلی اس چیز کی طرف آپ کو لے کے جائیں گے کہ اس کا سکسیس کیا ہے، اور اس کے اندر آپ بہت کچھ لرن کریں گے، آپ اس کے اندر بہت کچھ انڈرسٹینڈ کریں گے، پھر آپ فائن ٹیون کریں گے اپنی پالیسیز کو پراپر لانچ آن اے لارجر اسکیل. تو یہ پائلٹ پروگرام کی بھی اس سارے اس کے اندر بہت اہمیت ہے. اور ہم لوگ نارملی یہ دیکھا گیا ہے، اور یہ جو یہاں پر ایک نون ایکسپیرئنسز ہیں کہ کمپینز لانچ ہوتی ہیں اس قسم کی پروڈکٹس کو انٹروڈیوس کرنے کی، ایکچولی مارکیٹنگ کمپینز ہوتی ہیں اور اس کے بعد بہت اس کے فین فیئر کے ساتھ. لیکن انفارچونیٹلی یہ ہوتا ہے کہ اس کو چونکہ پائلٹ پروگرام پہ کام نہیں کیا جاتا، تو اس میں جو پھر لوگوں کو کنسٹرینٹس آتے ہیں، جو پھر لوگوں کو ان اے وے ہرڈلز آتے ہیں، تو پھر لوگ چونکہ اس کے لیے پریپیئر نہیں ہوتے تو لوگ پینکی ہو جاتے ہیں. پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اکثر ایسی کمپینز جو ہے نا شروع ہی میں ایک طرح سے اگر ڈائریکٹ فیلئر نہ کہیں تو ڈائریکٹ جو روڈ بلاکس کا شکار ہوتی ہیں، تو وہ پھر باقی ٹیم کے ممبرس کو اور باقی جو اس میں لوگ انوالو ہوتے ہیں ان کو ڈی میورلائز کر دیتے ہیں. تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ پائلٹ پروگرامز جو ہیں وہ اس طرح اسٹرکچر کیے جائیں، اس طرح کنسٹرکٹ کیے جائیں کہ لوگوں کو جو موٹیویٹ کیا جائے اور لوگوں کو جو ایکچوئل اس کی پوٹینشیل امپلیمنٹیشن کے بعد جو اس کی بینیفٹس ہیں وہ ہائی لائٹ کیے جائیں. اور اس میں ظاہر برانچ سسٹم نے اہم رول پلے کرنا ہوتا ہے. ایک اور جو اہم چیز ہے اور اس کانٹیکس میں پیپل فیکٹر میں ہے وہ انٹرپرنرشپ کا ہے. انٹرپرنرشپ کا کانسیپٹ یہی ہے کہ جو برانچ میں لوگ کام کر رہے ہیں دے شوڈ کنسیڈر دیئر برانچ ایز این انڈیپینڈنٹ یونٹ، اور اس برانچ کے انڈیپینڈنٹ یونٹ کی سکسیس in terms of business growth, in terms of profitability and meeting their goals is a way is independent. جو انٹرپرنر کا کانسیپٹ ہے کہ دے شوڈ اون دا برانچ. وہ یہ نہ سمجھیں کہ جی یہ برانچ ہمارے بینک کے ڈسٹریبیوشن اور ڈلیوری چینل کا ایک حصہ ہے اور ہم حصے میں ہم ایک چھوٹا سا پارٹ ہیں. پیپل شوڈ اون دی ایکچوئل ریزلٹس آف دا برانچ، جس کو ایک اور کانسیپٹ کہا جاتا ہے اور جو کہ امپلیمنٹ ہوتا ہے، اور اس کی وجہ ظاہر ہے یہی ہوتی ہے کہ آپ اس کو ریزلٹس کو میجر کرتے ہیں. وہ ہے برانچز آر اے پروفٹ اینڈ لاس سینٹرس. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے برانچز آر themselves responsible for generating their own resources by way of deposits so that they can deploy those resources, those deposits towards the asset sides by building up their portfolio of loans and then make money. تو یہ جو ایک انٹرپرنرشپ کا کانسیپٹ یہ ہے کہ یو آر ناٹ جسٹ ڈوئنگ اٹ ایز somebody else want you to do it, you are doing it as it you own the business. تو جب یہ چیز ہوگی تو اس میں آپ کے پاس ایک ایکسٹرا انسینٹیو ہوگا پرفارم کرنے کا، اس کے ریزلٹس کے لیے اکاؤنٹیبل ہونے کا، اور آپ ظاہر یہ فیل کریں گے کہ بھائی یہ جو ہم اس میں کر رہے ہیں اس میں ایلیمنٹ آف ایک بلانگنگ ہے. اس کے ساتھ ساتھ جب ہم یہ کریں گے
اس میں بہت اہم چیز ہے کہ جو ہائی پرفارمنس یا لوور پرفارمنس ہیں ان کے اندر فرق کو سامنے لانا ضروری ہے. اس لیے کہ اگر آپ یہ فرق نہیں لائیں گے ایز اے یونٹ تو وہ جو ہائر پرفارمنس برانچز ہیں ان کے لیے انسینٹیو کیا رہے گا ایز کمپیئر ٹو لوور پرفارمنس برانچز. اور پھر جو لوور پرفارمنس برانچز ہیں ان کو بھی آپ نے بائی ہائی لائٹنگ دا ریزلٹس اینڈ بائی پرووائڈنگ پراپر فیڈ بیک، تو وہ جو پیچھے رہ گئے ہیں جو لاگارڈز ہیں ان کو ظاہر ہے آپ یہ ایک طرح سے انکریج کریں گے کہ وہ بھی آگے بڑھیں. اس کے بعد جو ہے یہ جو پروسیس ہے اس حوالے سے یہ بڑا ریگرس پروسیس ہے، اسی لیے اس کو اسٹینڈرڈائز اسٹرکچرڈ پروسیس کہتے ہیں. آپ نے جیسے دیکھا ہے کہ جب ہم نے 6 کمپوننٹس کی بات کی تھی تو اس کے ساتھ جو ایک فگر تھی اس میں یہ ایک سائیکل ہے، ورچوئس سائیکل، جس کے اندر جو کلائنٹ اور جب کسٹمر اور کلائنٹ اور بینکر یا ایڈوائزر کے درمیان ایک انٹریکشن ہوتا ہے، 1 to 1 میٹنگ ہوتی ہے، تو اس میں یہ اسٹیپس ہوتے ہیں کہ آپ کسٹمر کی پہلے نیڈس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، پھر آپ اس کو اس نیڈس کی بیسس پر جو آپ نے ڈٹرمن کی ہیں آپ ان کو مختلف پروڈکٹس پرپوز کرتے ہیں، آپ ان کو بتاتے ہیں کہ جی اس کے یہ فیچرز ہیں، اس میں یہ فائدہ ہے اس کا. اور جب کسٹمر ڈیسیجن لیتا ہے وچ از این ایکشن اسٹیج، ایکشن اسٹیج پہ ظاہر ہے کسٹمر پھر کہتا ہے کہ اچھا جی آئی ہیو ڈیسائیڈیڈ وٹ آئی ایم گوئنگ ٹو ڈو. یہاں جو امپورٹنٹ چیز ہے انڈرسٹینڈ کرنے کی، دس از ناٹ دا اینڈ کہ آپ نے کہا جی آپ نے ڈیل کنکلوڈ کر لی، آپ نے سیل کلوز کر دی، دا میٹر از فنشڈ. نہیں، اس کے بعد ود اے ڈیفینیٹلی اپروپریٹ فریکوینسی آپ نے اس سارے اس کو سائیکل کو ریوائو کرنا ہے، آپ نے ریویو کرنا ہے. آپ نے کسٹمر سے، چونکہ آپ آلریڈی ان ٹچ ہیں، یو آر آلویز اویئر کہ کسٹمر کی ایوالونگ نیڈس کیا ہیں، کسٹمر کس چیز پہ ہے، آپ ان سے ان ٹچ ہیں. اس میں ایک کانسیپٹ آپ کو جو پریکٹیکلی بینک کرتے ہیں پرسنائز سروس کے حوالے سے اور بہت امپورٹنٹ ہے، اور اس کی ایک چھوٹا سا جسچر ہے لیکن اس کی بڑی اہمیت ہے. وہ بینکس یہ کرتے ہیں کہ جو ان کے اس قسم کے کسٹمرس ہیں جن کو انہوں نے پراپر ایڈوائزرس ان کی برتھ ڈے کو انہوں نے پراپرلی لاگ ان کیا ہوتا ہے. برتھ ڈے پر باقاعدہ ان کو کارڈس جاتے ہیں، ان کو سارٹ آف ایک برتھ ڈے کیک جاتا ہے. تو یہ جو جسچر ہوتا ہے صرف یہ ریممبر رکھنا بینکر کے بیہاف پہ کہ جی وہ آپ کی برتھ ڈے کو، آپ کی سالگرہ کو، تو یہ ایک بہت اہم کردار ادا کرتا ہے اس ریلیشن شپ کے اندر. اور یہ کسٹمر پھر فیل کرنے لگتا ہے کہ یہ جو میرا بینکر ہے، جو میرا اس کا جو ریپرزینٹیٹیو ہے، جو ایڈوائزر ہے، ہی اور شی ریئلی کیئرس فار می. تو ریویو کا کانسیپٹ اس میں یہی ہے کہ آپ اس ریلیشن شپ کو فریکوینٹلی ود این اپروپریٹ فریکوینسی ریویو کرتے ہیں اور کسٹمر سے آپ ان ٹچ رہتے ہیں. تو یہ جیسے 4 اسٹیپ پروسیس ہے، یہ اس چیز کا انڈیکیٹو ہے کہ اس پروسیس کو جب آپ فالو کریں گے تو یو ول بی موونگ فارورڈ ٹورڈز دی سکسیس آف دس ریلیشن شپ اپروچ. اور یہ جو پروسیس جیسے ابھی ہم نے آپ کو ایکسپلین کیا، یہ وہی ہے ڈالیک سے شروع ہوتا ہے. اس میں آپ اوور آل جو کلائنٹ کی نیڈز ہیں اس کو اسرٹین کرتے ہیں. یہ میں تھوڑا سا دوبارہ ریپیٹ اس کو کر رہا ہوں. پریفرنسز ہیں ان کو آپ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی کیا ہے. پھر آپ پرپوزل ڈیولپ کرتے ہیں، اور پرپوزل ڈیولپ کرتے وقت اگین آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ یو آر ناٹ پشنگ دا پروڈکٹس اینڈ سروسز فار کسٹمر ٹو بائی، لیٹ دا کسٹمر ڈیسائڈ ہمسیلف اور ہر. یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، بار بار اس پہ ایمفسائز کیا جا رہا ہے کہ وہ ایلیمنٹ آف پریشر نہیں ہونا چاہیے کسٹمر، کیونکہ اگر یہ جب آ جائے گا نا تو پھر آپ کے اس کی ریلیشن شپ میں وہ ہوگا کہ کسٹمر یہ تاثر لینے لگے گا کہ آپ اپنے مطلب کی بات کر رہے ہیں، آپ اپنی سیل کو بڑھانا چاہتے ہیں، آپ کہہ لیں کہ جو وہ آپ کو بینک کی طرف سے ٹارگٹ ملا ہے اس کو فلفل کرنا چاہتے ہیں، آپ کو بینک کے آپ کے کسٹمر کی اس کا خیال نہیں ہے. تو پھر جو بعد میں ایگریڈ اپون ٹرمز ہے آپ نے اس پہ ایکٹ کرنا ہے، اس کے اندر کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہونی چاہیے. اس کو بھی ٹائم اینڈ اگین ایمفیسائز کیا گیا ہے کہ اس میں اگر صرف ہم وہی ایلیمنٹ لے لیں پرائسنگ کا، تو پرائسنگ کو آپ نے اس طرح کیا گیا ہے کہ کلیئرٹی ہے اس کے اندر، تو اس کے اندر سرپرائزز تو نہیں ہیں، کوئی ہیڈن ایجنڈا تو نہیں ہے، اور کسٹمر کو جو کچھ ڈلیور ہو رہا ہے وہ اکارڈنگ ٹو دا ایگریڈ ٹرمز ہے، اس کے اندر کوئی گیپس نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد آخری جو ہے کہ آپ اس کو پھر ریویو کریں گے، اور ظاہر آپ کسٹمر سے پوچھیں گے کہ از دیر اینی تھنگ وچ ہی اور شی تھنکس کہ یا لیکنگ ہے یا اس کی ضرورت ہے یا اس کو اپڈیٹ کرنا ہے، اپ گریڈ کرنا ہے. تو یہ جب سارا پروسیس آپ اس کانٹیکس میں ہالسٹک اس میں لیں گے تو
آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس کی کتنی اہمیت ہے۔ یہاں جو پیپل ایلیمنٹ کی جب ہم نے بات کی تو اس میں انٹرنل ریکروٹنگ اینڈ کمپیٹنس مینجمنٹ امپورٹنٹ ہو جاتی ہے۔ یہ وہ ایریاز ہیں جس میں دیکھا گیا ہے کہ یو ہیو ٹو لرن دا نیو ویز، یو ہیو ٹو لرن تھرو نیو ٹیکنیکس، اور اس میں یہ ہے کہ جو ایڈوائزر ہیں جس کو آپ الٹیمیٹلی نامینیٹ کر رہے ہیں، جس کو آپ اسائن کر رہے ہیں، اس میں جو ایبلٹی ہونی چاہیے پروفیشنلزم کے حوالے سے، سننے کی ایبلٹی ہونی چاہیے، ناٹ جسٹ ٹو ٹاک، جسٹ ٹو لسن ایز ویل، ٹو ہیو اے براڈر پرسپیکٹو آن کسٹمر فائنینشیل نیڈس۔ یہ بہت امپورٹنٹ ایٹریبیوٹ ہے کہ جب تک یہ ایبلٹی، یہ ایٹریبیوٹ اس کے اندر نہیں ہوں گے تو اس کی افیکٹونیس اتنی نہیں ہوگی جو ہونی چاہیے۔ تو آپ کو جب یہ ریکروٹمنٹ کرنی ہے، جو آپ نے سلیکشن کرنا ہے، اور کمپیٹنس کو جو آپ نے لوگوں کی مینیج کرنا ہے، اس میں ان ایٹریبیوٹس کو بھی مد نظر رکھنا ہے۔ اس میں آج کل ایک چیز بہت کامن ہے اور اس کا بہت ذکر آتا ہے حوالے سے، وہ کہتے ہیں کہ یو ہائر فار اسکلس، یو ہائر فار ایٹیچیوڈ، ٹرین فار اسکلس۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ کہتے ہیں جی ایٹیچیوڈ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ جب بندے کو ہائر کر رہے ہیں یا کسی سٹاف کو ہائر کر رہے ہیں، ریکروٹ کر رہے ہیں، آپ کوشش کریں کہ اس وقت ریکروٹمنٹ کے پروسیس کے دوران، چاہے وہ انٹرویو ہو یا ٹیسٹ ہو یا کوئی اور پروسیجر ہو، آپ دیکھیں کہ اس کا ایٹیچیوڈ کیا ہے، اس کا بیہیویئر کیا ہے، اس کا ان اے وے ورک ایتھکس کیا ہے، اس کی ویلیوز کیا ہیں۔ اگر آپ نے یہ چیز ڈٹرمنٹ کر لی تو کل کو آپ اسکلس تو ٹریننگ کے ذریعے بھی پرووائڈ کر سکتے ہیں۔ تو دس از اے ویری امپورٹنٹ پرسیپشن which is nowadays being followed by major companies who are very successful۔ تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہائر فار ایٹیچیوڈ، ٹرین فار اسکلس، ٹریننگ بعد میں بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہاں جو چیز ایمفسائز کی گئی ہے کہ اب ٹریننگ کو بھی آپ نے ایمفسس دینی ہے۔ کہ جو ٹاپ پرفارمنگ بینک نے جو اس سروے کے اندر ہیں ان کو بھی جب دیکھا گیا، اور اس کے علاوہ بھی جنرلی بھی دیکھا گیا ہے کہ ان کے جو ٹریننگ پروگرامز ہیں دے آر ویری افیکٹو، دے آر ان اے وے انشورنگ دیٹ کہ جو لوگوں کو ڈیولپ کیا جا رہا ہے تو کمپلیٹ انڈرسٹینڈنگ آف دا پروڈکٹ پورٹ فولیو اینڈ ادر تھنگس۔ اس میں جو یہ اسٹرکچرڈ اپروچ ہے، اس کو میننگفل بنانے کے لیے ضروری ہے کہ جو ٹریننگ پروگرام اس طرح اسٹرکچر کیے جائیں، اس میں سارے کمپوننٹس کو، جس میں سارے فیکٹرز ہیں، اس میں کانسیپٹ سیلس کا بھی ہے، مارکیٹنگ کا بھی ہے، اور اس میں ٹو انڈرسٹینڈس دی کسٹمر نیڈس اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم ٹو نو یور اون پروڈکٹس، ان کے فیچرز، ان کے جو باقی جو کسٹمرز کو میٹر کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ٹریننگ کا کمپوننٹ بہت اہم ہے۔ اور ظاہر ہے وہ جو بینکس ٹریننگ کو، جو ان کے جو پروگرامز ہیں، دے آر ویری ویل اسٹرکچرڈ اینڈ دے اسپینڈ لاٹ آف انرجی، لاٹ آف ٹائم اینڈ لاٹ آف ریسورسز آن دوز ٹریننگ پروگرام۔ اس لیے کہ کنزیومر بینکنگ خاص طور پہ ایک ایسا ایریا ہے کہ جس کے اندر جب ہم اس وقت بات کر رہے ہیں ایک اسٹرکچرڈ ریلیشن شپ اپروچ کی، تو اس میں اگر آپ لوگوں کو پراپرلی ٹرین نہیں کریں گے اور لوگوں کو ٹریننگ کی سپورٹ نہیں دیں گے تو دے ول ناٹ بی ان اے پوزیشن، بی اٹ دی سیلس فورس ٹیمز، مارکیٹنگ ٹیمز، بی اٹ دا ایڈوائزرس، اور بی اٹ دا مینیجرس۔ یہ وہ آپ کے وہ لوگ ہیں، وہ آپ کے ایک طرح سے جو فرنٹ آفس خاص طور پہ جو لوگ ہیں جو اٹینڈ کرتے ہیں، ان کے لیے ضرورت ہے کہ وہ اس ٹریننگ کو ان کو اس طرح امپارٹ کی جائے، اور ساتھ ساتھ جو کرنٹ جو آپ کہہ لیں کہ جو ٹرینڈز ہیں اس سے ان کو کرایا جائے، اور جو اوور آل مارکیٹ کنڈیشنز ہیں اس سے بھی ان کو کرایا جائے، تاکہ جو کسٹمر جب آپ ایز اے ایڈوائزر اس کے پاس جاتے ہیں تو اس کو یہ ہو کہ آپ کا جو بینکر ہے ہی اور شی از ویل ٹرینڈ۔ اور وہ جو میں نے آپ سے بات شروع میں کی کہ ان ٹرمز آف دا ٹرسٹ ایٹ ایکسپرٹیز لیول از سچ دیٹ دا کسٹمر شوڈ فیل کہ اس کے ساتھ جو میں ڈیل کر رہا ہوں بیانڈ دا جو کہہ لیں کہ پرسنل ٹرسٹ ہے، اس کے اندر ایک ایکسپرٹیز بھی ہے، اور اس کی وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو جب اٹینڈ کیا جائے گا تو اس کے اندر جو ایک ایلیمنٹ آف لائلٹی بھی ڈیولپ ہو جائے گا۔ تو یہ ٹریننگ کا جو ایلیمنٹ بہت اہم ہے، اور اکثر اس چیز کو بینکوں میں اگنور کیا جاتا ہے۔ وہ ٹریننگ کو ایک روٹین کی ٹریننگ لیتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں
کہ یہ چونکہ ایک فارمیلٹی ہے، ہم نے اس کو پورا کرنا ہے، لوگوں کو ایک سرٹن کورسز کروا کے ان کو وہاں پر اپنی جاب سے ہٹا کے اور کل کو یہ کہہ دینا کہ جی یہ ساتھ ساتھ آن دا جاب ٹریننگ بھی ہونی چاہیے، ان دا سینس کہ جس کو کہتے ہیں کہ لائیو سچویشن میں، جس کو گیم سچویشن کہتے ہیں، یا ایک کانسیپٹ ہے کہ ویئر ربر میٹس دا روڈ، یہ کلاس روم کی حد تک محدود نہیں ہونی چاہیے. یہ ٹریننگ کے جو پیٹرنز ہیں، ٹریننگ کا جو آپ کہہ لیں کہ پروگرامز ہیں، دے شوڈ بی ڈن ان اے لائیو انوائرمنٹ. برانچز کے اندر ہونی چاہیے کہ جو لوگ ہیں جو آلریڈی برانچز پرفارم کر رہی ہیں، جن کی پرفارمنس لیول اچھا ہے، جن کو آلریڈی اچھا ریٹ کیا گیا ہے، ضرورت اس چیز کی ہوتی ہے کہ وہاں پر جب ٹریننگ پروگرام اس طرح کنڈکٹ کریں، جب پہلے ان کو آپ ظاہر کلاس روم میں جو تھیوریٹیکل آسپیکٹ ہے اس سے آپ ان کو انٹروڈیوس کرائیں گے، اس میں ان کی فیملیرٹی ہوگی، آپ ان کا جو لرننگ لیول امپروو کریں گے، لیکن اس کے بعد ضرورت اس چیز کی ہوگی کہ آپ ان کو فیلڈ میں لے کے آئیں پریکٹیکلی. اور یہ تھوڑا سا ٹریننگ کا جو ایمفسس میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں، اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ اس ایریا کو ہم جنرلی اگنور کرتے ہیں، ہم اس کو وہ اہمیت نہیں دیتے، وہ امپورٹنس نہیں دیتے جو دینی چاہیے. تو دیر از اے نیڈ ٹو امپروو دی لیول آف ٹریننگ. جب ہم نے بات ساتھ ساتھ اس میں کی کہ دیر از اے ہول سارٹ آف دس اپروچ از گوئنگ ٹو بی برنگ اے چینج، تو جو چینج مینجمنٹ کا کانسیپٹ ہے، چینج مینجمنٹ کے جو ڈائنامکس ہیں، یہ ان اٹ سیلف آپ لوگ بہتر جانتے ہیں، ایک پورا سبجیکٹ ہے چینج مینجمنٹ کا، پورے کورسز پڑھائے جاتے ہیں. تو لیکن اس کے جو ایٹریبیوٹس ہیں، چینج مینجمنٹس کے ڈائنامکس ہیں، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے، اس کے جو آپ کہہ لیں کہ جو پیرامیٹرز ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس ٹریننگ پروگرام کو ڈیولپ ہونا چاہیے. اور ظاہر ہے الٹیمیٹ اس کا جو فوکس ہوگا وہ یہی ہوگا کہ یہ جو برانچ کی ٹیم ہے، برانچ کے جو لوگ ہیں، انہوں نے کل کو جا کر فیلڈ میں ایز اے ایڈوائزر، اور ایڈوائزر کی دیکھیے اگین بہت رول جو ہے، بہت ایک سیکریڈ رول ہے، اور اس کا جو کانٹیکسٹ ہے، اس کا جو کانسیپٹ ہے، یہ بہت اہم ہے. اس کو آپ کسی روٹین وے میں نہ لیں، اس کو یہ نہیں ہے کہ جی آپ نے صرف بینک کے پروڈکٹ سیل کرنے ہیں. دیر از این انہیرنٹ سینس آف سیٹسفیکشن الٹیمیٹلی اف یو آر ایکٹنگ ایز این ایڈوائزر ٹو اے کسٹمر. اور یہ جو ایڈوائزر کا جو رول آپ ادا کریں گے اور اس کے جو ریزلٹس آئیں گے، تو اس میں جو آپ کو کہہ لیں کہ جی ایز اے ٹیم، ایز اے سینس آف اچیومنٹ ڈرائیو ہوگا، وہ آپ اس کا بہتر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کس طرح اس سارے ایفرٹس کو جو کیے گئے ہیں اور یہ جو اسٹرکچر اپروچ کو امپلیمنٹ کیا گیا ہے اب تک، جس میں ہم نے 4 آئٹمز ڈسکس کیے گئے، اس کو کس طرح آگے لے کے بڑھنا ہے. یہ ضرورت ہے. جب ہم نے اس اسٹڈی میں دیکھا تھا کہ جو اسٹیج تھا 5واں، جس کے اندر کوئی بینک نے فال نہیں کیا تھا، اور دیر از اے نیڈ فار بینکس ٹو گو ٹو دیٹ اسٹیج، اور اس کے لیے بہت زیادہ ایفرٹس کی ضرورت ہے. ایون چوتھے اسٹیج تک آنے کے لیے جو کہا گیا تھا کہ وہ اس کی ضرورت ہے، تو جب آپ چوتھے اسٹیج تک آ گئے ہیں تو یہ کہنا کہ جی آپ نے سارا کچھ اچیو کر لیا از آبویسلی ناٹ پاسبل. تو ہمارے جو اب اس کے نیکسٹ جو کمپوننٹس ہیں، جو کہ آئی ٹی کے حوالے سے ہیں اور کمپنسیشن کے حوالے سے ہیں، ہم نے اس کو بھی تھوڑا سا ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے. اور یہ چونکہ ٹاپک ابھی مکمل نہیں ہے، تو انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ نیکسٹ لیکچر میں اس ٹاپک کو مکمل کریں، اور جو اسی سے ریلیٹڈ ایک جو گروتھ ایجنڈا ہے جنرلی فار اینی فائنینشیل سروسز، وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں. وہ بھی بیسڈ ہے آن سرٹن اسٹڈیز اینڈ رپورٹس. وہ انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ٹل سچ ٹائم، اللہ حافظ.